أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الاعراف، آٹھواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 7واں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ 14واں رکوع ہے۔ سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 56 ہے۔ کل ہم نے جو آیات پڑھی ان میں یہ بات بیان ہوئی تھی، ایک تو اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے بتایا کہ جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کے حکم کی پابند ہیں، جس طرح اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا اسی کے مطابق چل رہی ہیں۔ تو اس کا یہ ایک مربوط نظام اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے اور وہ اپنے خالق کی پابند ہے۔ اس لیے پھر اللہ نے انسان کو بھی یہ حکم دیا الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، لہذا قانون بھی اسی کا چلے گا، اسی کا حکم جو ہے وہ چلے گا۔ دوسری بات، دعا کے آداب بیان ہوئے، دو ادب دعا کے بیان ہوئے، بلکہ 3 ادب بیان ہوئے دعا۔ پہلا ادب بیان ہوا کہ دعا رب سے کرنی ہے، غیر رب سے نہیں، کیونکہ دعا عبادت، ادعو ربکم۔ دوسرا ادب بیان ہوا کہ دعا میں عاجزی، گڑ گڑاہٹ، رونا، اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرنا، اپنی حاجت مانگتے ہوئے لجاجت اور اپنے رب کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو گرانے والا انداز بنانا، گڑ گڑاہٹ، عاجزی، انکساری۔ دوسرے نمبر تیسرا ادب خفیہ، دعا کو جو ہے علیحدگی میں، لوگوں سے ہٹ کے، اپنے اور رب کے ساتھ تعلق میں کوئی خلل نہ واقع ہو، اس انداز سے علیحدگی میں ہو کے خفیہ انداز سے اللہ کو پکار۔ یہ خلوت بڑی عظیم چیز ہے۔ دیکھو نا، یہاں اللہ نے کہی نا، یہ اسی بات سے متعلقہ ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ خلوت سمر جائے تو بندے کا دنیا آخرت کامیاب، خلوت بگڑ جائے نا تو دنیا آخرت دونوں برباد ہوتی۔ ہمارے ہاں عام طور پر نا انسان کی یہ کمزوری ہے، انسان خلوت یا لوگوں سے اوجل گناہ کے مواقع کو غنیمت سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ کمزوری آدمی کی، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجل خلوت میں گناہ کے مواقع کو وہ اپنے لیے نعمت مترقبہ، کیسی بات ہے، کیسا موقع ہے۔ حالانکہ اس خلوت کی عمدگی کتنی عظیم ہے کہ اس خلوت کے نتیجے میں کل ہم نے انجام بیان کیا کہ خلوت کے اندر اللہ کے سامنے رونے والے، قیامت والے دن جب کو عرش کا سایہ نہیں نہ ہوگا تو جن بندوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا جس کی خلوت عظیم ہوگی، خلوت میں رونے والا ہوگا نا، اس کو اللہ نے عرش کا سایہ دینا ہے۔ اور اگر یہ خلوت بگڑ گئی تو پھر وبال کتنا بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، ضرب المثل ہے ایک پہاڑ، جیسے ہمارا کیٹو بڑا اونچا ہے، اونچے پہاڑوں میں مثال کے طور پہ دیتے ہیں نا، اس کو ذکر کرتے ہیں، تہامہ پہاڑ جیسی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اللہ ساری نیکیاں ان کی ضائع کر دے گا، ساری نیکیاں برباد ہوں گی، بظاہر بڑی نیکیاں تھیں، کیوں ضائع ہوں؟ ان کا جرم سمجھنے والا ہے۔ جرم کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کو نشانی بتاؤ تاکہ ہم نہ سمجھے میں کہیں ہم بھی نہ پھنس جائے اس مسئلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی نشانی بتائی نا، وہ یہ ہے کہ ان کی خلوت برباد ہے، جلوت نہیں۔ کیوں؟ لوکاں بظاہر ظاہر رنگ میں نمازی، روزے دار، حاجی، بڑے نیک بظاہر بڑے نیکیاں کرنے والے، لوگوں کی نظر میں تو بڑے متقی پرہیزگار نیک ہیں، لیکن خلوت کیسی ہے؟ فرمایا وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب وہ لوگوں سے علیحدہ ہوتے ہیں نا، خلوت میں ہوتے تو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں۔ اب خلوت بگڑ گئی، اگر خلوت میں رونے والا ہو رب سے، رب کے سامنے، تو قیامت والے جب لوگ رو رہے ہوں گے، پسینے میں مر رہے ہوں گے، تو اللہ اس کو پریشان نہیں ہونے دے گا، اس کا سایہ دے دے گا۔
اور خلوت بگڑ گئی تو نمازہ روزے کچھ نہیں بچا سکے گا اس کو، اس کی ساری باتیں بھی ضائع ہو جانی ہیں. کیوں؟ خلوت بگڑ گئی. اس لیے آدمی کو اپنی خلوت سنوارنی چاہیے، یہ سب سے عظیم ہے، کیونکہ خلوت کا رنگ ہی جلوت میں آتا ہے. وگرنہ پھر لوگوں کے سامنے اندروں اندر ڈرے گا بھی، مڑی جی کسی دگڑ لگی تو پریشان بھی رہے گا، اوہ کسی پتہ نہیں لگ گیا کہ دس کتوں پتہ لگ گیا. وہ اس کے دماغ میں ٹینشن بھی رہے گی اور وہ اس کو نفاق بھی لے جائے گی کہ اندر ہو تے باہر. اب تیسرا حکم اللہ نے دیا، والا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کے درست ہونے کے بعد. اور فساد اصل کیا ہوتا ہے؟ دیکھو نا، اللہ نے کہا اللہ الخلق والامر، مخلوق بھی رب کی، حکم بھی رب کا. تو اب زمین رب کی، مخلوق رب کی، اور رب کی نہ مانو، رب کی نافرمانی کرو، رب کے ساتھ غیروں کو شریک بناؤ. سب سے بڑا کائنات کا فساد ہی اللہ کی نافرمانی اور شرک ہے، جس کو لوگ سمجھتے نہیں، جس کو لوگ وہاں گناہ نہیں سمجھا جاتا. یہاں پر لوگ آ کر کے جو ہے وہ اپنی اپنی عقیدتوں کے پردے میں گر جاتے ہیں، جو جسے لگا وہ چھوڑو جی، تسی ایڈی بھی سختی نہیں، ایسے نہیں، اور عقیدت کے نام پہ وہ سارا ظلم ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ کسی کا حق چھیننا، زنا، بدکاری، جھوٹ، دیگر معاملات، وہ اخلاقی برائیاں، وہ معاشرتی گناہ، وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں. لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جس کا کھاتے ہیں، جس کے جگہ پہ رہتے ہیں، اسی کے باغی ہیں. اس سے بڑا فساد کیا ہو کہ جس گھر چ بندہ رہندا ہے اس گھر والے دے نال بدتمیزی ہے، اس گھر والے دے خلاف ہی بد زبانی ہوئے، تو اب بتائیے اسی کے خلاف سینہ تان کے کھلو جائے تو کوئی بندہ اسے کہے گا کہ یہ شریف مہذب بندہ؟ تو زمین رب کی، کھانے کو رب دیتا ہے، تو رب دی نافرمانی، رب کے ساتھ ہی شرک، تو پھر یہ زمین پہ سب سے بڑا فسادی وہ انسان جو اللہ کا نافرمان اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. اسے لگا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں پانیوں میں تباہی مچ گئی، کس وجہ سے؟ بیما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے لوگوں نے کمایا، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اب دعا کے دو ادب اور بیان کر. دعا رب سے، دعا عاجزی انکسار سے گڑ گڑا کے، رو کے، رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا کے، تضرع، خفیہ خلوت میں علیحدہ ہو کے، اور آگے مانگتے ہوئے انداز بھی دو چیزیں اور ہیں. وَدْعُوهُ، اور تم دعا کرو اس سے، خوفاً، ڈرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے مانگنی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی ناراضگی کے نتیجے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، اللہ کے عذاب سے. یہ نہیں کہ اللہ کا دلیر ہو جائے، لے سانو رب جنت دیڑی اور کنوں ہے جی، لے وہ سانو رب نے نہیں بخشنا تو کنوں بخشنا ہے بھائی؟ تیرا رب تے کہڑا پہاڑی یا تینوں. یہ ہمارے ہاں بعض لوگ میں حماقت ہوتی ہے، سارے بھابیاں کہ جی ہوندی جاندی سج میں. اللہ سمجھ دے دے نا تو شیطان کو متکبر کر دیتا کہ میں شاید بڑا نیک بن گیا، میں بڑا متقی ہاں، کہ میں تو رب دا چیتا، میں تو بخشا بخشایا. اور یہاں نبی بھی رب کے سامنے جو ہے وہ کہاں پر رہے ہوں گے؟ دنیا کے اندر بھی انبیاء کے لحاظ پڑھ لے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے. اور قیامت والے دن نوح علیہ السلام سفارش نہیں کریں گے، لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کا ایک اعزاز ہے، انت اول الرسل، سب سے پہلا رسول کائنات میں اللہ نے آپ کو بنایا، یہ شرف ہے آپ کو. دعائی کہ اللہ کو سفارش ہی کر دیو تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے نفسی نفسی، میں نہیں کر سکتا، مجھے اپنی جان کا اندیشہ. ہوا کیا؟ نہ کرنے کا عذر کیا ہے؟ کہیں گے مجھے رب نے جو ہے، میں اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کر بیٹھا تھا، میرے اللہ کو وہ پسند نہیں آئی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے میرا اللہ سے. ابراہیم علیہ السلام کو پوچھ کے دیکھ لو کہ 3 باتیں دین کی خاطر توریہ تنقیب بظاہر میں اگرچہ وہ قائد کے مطابق حقیقت میں حقیقت مطابق تھی، وہ ڈرتے ہوئے سفارش نہیں کریں گے. اتنا ڈر ہے، اور میں آپ، ہماری اوقات بھی کوئی نہیں، ہمارے دین ایمان کا وہ سٹینڈرڈ اور معیار بھی نہیں، کتنی کوتاہیاں، اور ہم جہالت سے رب کے خلاف دلیر ہو جائیں تو یار اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں.
یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ نیک کو نیکی کے غرور میں لا کے مارتا ہے اور برے کو امید دلا کے مار دیتا ہے. وہ چھاڑ اللہ بڑا گھور رہی میں خیال ہے وہ معاف کرنے والا ہے, سمجھے کہ نہیں, یا وہ اس کو نا امید کر کے مار دیتا ہے. خوف کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا. آگے سے اللہ نے دوسری بات کہی ہے, وہ طمع, دعا کرتے ہوئے اینا نہیں ڈرنا کہ نا امید ہی ہو جو. انہیں جی جیسے ہمارے آپ لوگ دیکھیں گے وہ نماز بھی چھوڑ جاتے ہیں, برائیوں میں جری ہو جاتے ہیں, ان کو کبھی کو پکڑ کے سمجھا دینا تھوڑا بات کرے تو کھل جاتے ہیں. ہوتا کیا, ان کو کسی نے سمجھایا نہیں ہوتا. او جی دیکھو برباد ہوگی زندگی ساری, دنیا دین تے گیا دیسی ہے, دنیا کا دنیا ہی کما لی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ نافرمانیوں میں اتنے اٹے ہوتے ہیں, وہ کہنے دین دنیا تے برباد ہوئی ہے, پھر جو کرنا کرو کھل کے. اسی ایڈے پاپی ہیں سانو کتنے رب نے بخشنا. تو کیا ہوا, وہ نافرمانی میں رب کی اتنا ڈرا کہ نعمت سے نامید ہوگا کہ مینوں اللہ نے بخشنا ہی نہیں. یہ تمام یہ نا امیدی بھی کفر ہے. مایا کہ اتنا ڈرو کہ کہیں میرا اللہ پکڑ نہ لے, ناراض نہ ہو جائے, اور امید اتنی ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کے سیرت نگاروں نے ایک بات لکھی ہے اسی خوف و مطامع کے حوالے سے. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے دعا کے دو پار ہیں نا, پہلے لکھا تو دعا کے دو پار ہیں جن کے ساتھ دعا قبولیت کے لیے پرواز کرتی ہے. دعا قبولیت دو پار ہوں گے تو اڑے گی نا, ایک پار ہوئے تو جانور اڑ نہیں سکتا, دو پار ہوئے تو پرندہ اڑ جاتا. دعا قبولیت کے لیے تب جو ہے وہ اپنا مقام پاتی ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کے عذاب کا ڈر بھی رکھتا ہو اور رحمت سے پر امید بھی. یہ دو پار ہوتے ہیں دعا کے. اور امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھی ہے بات. وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کے عذاب سے اتنا ڈر لگتا ہے, اگر کائنات کا رب فیصلہ کرے نا پوری کائنات میں ایک بندے کو میں نے پکڑ عذاب دینا تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ عمر نہ ہو جائے, کہیں وہ عمر ہی نہ ہو. اور اگر میرا رب یہ فیصلہ کرنا میں نے کائنات میں ایک بندے نو معاف کرنا تو میں نے امید ہو سکتا میں معاف کر دوں, ہو سکتا میرا اللہ مجھے ہی معاف فرما. تو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے, اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے کہ وہ کرے. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ بات لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے نا امید جو ہوتے ہیں نا وہ کافر لوگ جو ہیں وہ نا امید ہوتے ہیں, مومن نا امید ہوتا ہے. اسی دوسرے مقام ہے من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, اور مایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. گمراہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں, مومن نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. تو نامیدی کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے طمع نہ ہونے کا کہ بندہ دعا کرنی چھڑ دیتا, یہ بھی نا امیدی ہوتی ہے. ایسے لوگ کی دعا نہیں قبول ہوتی. وہ کیا ہے, وہ جی چھوٹے بڑی دعاؤں کی ساڑھے تک قبول نہیں ہوتی, بات اچھا دیتی کرنی کہ جو ہوگا وہ کھچا ہوگا, دعا ہی نہیں کرتے. وہ کی ہویا گی وہ جی بڑی بات ساڑھے تک کہیں قبول ہی نہیں ہوئی. حالانکہ یہ جہالت ہوتی ہے. وہ اللہ کے بندوں قبولیت کا آپ نے جو ہے معیار ہی بڑا محدود رکھا ہے. آپ نے یہ سمجھا کہ ادھر منگی تو ٹھاس سے سامنے آ جائے یہ قبول ہوگی. تو اللہ کے بندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کے 3 مدارج بیان کیے ہیں. 3 انداز ہوتے قبولیت. ایک ہے جو تیرے سامنے ہے, منگیا ادھر تو فوراً مل جائے, یہ ایک طریقہ قبولیت کا. ایک قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تیرے مقدر میں جو نقصان تکلیف لکھی تھی تیری دعا کی برکت سے تجھے اس سے بچا لیا. آپ کبھی غور کریں, بعض اوقات کسی بڑے حادثے سے بندہ اچانک بچ جاتا کہ ساڑھے یہاں پنجابی چ محاورہ بول دے آپ کو دیتا ہی کام آ گیا ہی. ہمارے پنجابی کے کو دیتا ہی کام آ گیا ہی, مطلب شاید آپ نے کوئی اللہ صدقہ وغیرہ کیتا تو سمجھو تیرا اللہ نے ادھر بچا لیا. تو ہو سکتا تیری مانگی دعا سے اللہ بچا لیا. ایک ہوتا ہے کہ اللہ دعا کی بدولت تیری کسی نقصان پریشانی سے بچا لیتا ہے, وہ دعا قبول ہوئی تو تجھے سلسلہ ملا نا, کب آ کے ملا وہ اللہ بہتر جانتا کب ملا. تو کہنا جو منگا وہی ملا پھر ہی قبول ہونا, قبول ہی نہیں. اور دوسرا قبولیت کا طریقہ تھا کہ اللہ اپنے بندے کی آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کو آخر میں محفوظ کر لیتا ہے. قیامت والے دن بندے میں سلا دما گا دینا قبول جو بھی ہوگی. وہ مینوں دنیا سے فوراً نہیں ملیا تو میں سمجھا میری قبول ہی. مطلب ایک بندہ پتر منگی جاتا ہے,
نہیں دیتا اللہ، اس کا فیصلہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اور اللہ کے بندے تجھے پتہ رب نے اس کے بدلے دنیا میں کیا کچھ کیا کس کی نعمتوں سے بچایا، عطا کی کوئی بیماری سے بچایا، اور تیرے لیے آخر میں رب نے پتہ نہیں کیا کچھ تیار کیا ہوگا، تو ان شکرا بن کے کفر کر کے شرک کر کے تو اپنا ایمان ہی برباد کر لے، تو دنیا خطروں برباد کر لی پھر۔ اس لیے دو نعمتیں ہونی چاہیے۔ اس رسول نے کہا کہ لوگوں دعا مانگو پر جلد بازی نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل استجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام جلد بازی یہ ہوتی ہے بندہ کہ قد آؤ تو قد آؤ تو قد آؤ، بڑھیا دعاؤں کی تھی، بڑھیا دعاؤں کی تھی میں فلم ارا یستجب لی، میں نہیں ویندا کہ میری کو دعا قبول ہوئی ہو، میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوندی، او نا امید ہو کے دعا کرنی چھڑ دیندا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نا امید، یہ جلد بازی ہے، تو جب نا امید جلد بازی چھڑتی اور تما رکھی، تو اب یہ تما اس کے اندر دوسری بھی ایک بات ذہن میں رکھے، جو ہمارے ہاں جو ہے روحانیت کے نام پہ ایک کفر ہوتا ہے لوگوں میں، آپ نے لفظ دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو گمراہ صوفی ہے نا، انہوں نے بھی خوف و طمع، یہ قرآن کے بالکل منافی کھڑے ہیں۔ وہ کہیں جی جے جنت لالچ نو بات کیتے پھر کادی خلوص کادا ہویا، وہ جے جہنم دے ڈر تو بات کیتے خلوص کادا ہویا، تو دے واسطے کیتا سارا کچھ، رب واسطے کوئی نہ کیتا۔ لہذا کہندے جی میرا اللہ راضی ہو جائے تو میرا دل کہتا جنت جہنم ویسے ہی ساڑ دیا، تو کوئی صوفی ہے کہندے نے اللہ راضی ہو جائے بس اتنا کافی ہے، وہ تو بعد رب جہنم سے جنت سے کوئی شیخ کوئی پرواہ نہیں مرضی جاوے، حالانکہ یہ بدترین جہالت ہے۔ اللہ کے بندو رب کی رضا کا نتیجہ جنت ہے، رب کی رضا کا مطلب جنت ہے، رب نے راضی ہونا تو وہ انعام دینا جنت والا، اور رب کی ناراضگی کی سزا جہنم ہے، رب ناراض ہوگا تو اس کا سزا کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اور یہ چیزیں قرآن میں اللہ نے کہی ہے کہ تم نے جو ہے جنت اور جہنم کے لیے کوشش کرنی، کیوں؟ یہ رب کی رضا، جنت رب کی رضا کا نتیجہ ہے، اور جہنم رب کی ناراضگی کا نتیجہ، ناراضگی سے بچنا ہے اور رضا کیوں تلاش کرنا۔ رب راضی ہو گیا تو صلہ کی ملے گا؟ جنت۔ اس لیے جنت کی تما امید یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، یہ مومن کی کامیابی کا مقام ہے۔ جہالت ہے نا، دین تھوڑا پڑھیا، انہاں بدبختاں نے دین نہیں پڑھیا، یہ صرف نہ متاثر ہوندے نے غیر مسلمان دے نفس کشی کے طریقے تو۔ جی جی مایوس نا امیدی ہوندی نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور تم دعا کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، اس کی رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر۔ ان رحمت اللہ، دیکھو نا اللہ نے تما دی گل ایک حدیث نے اور سمجھ لو کہ کتنا بھی بندہ گناہگار ہو، اللہ نے قرآن سے کیا ہے یا کل عبادی، میں میرے پیغمبر علیہ السلام میرے بندیاں نو کہہ دے جڑے میرے بندے جنہاں نے بہت زیادہ گناہ کیتے نے کہ انہ یغفر الذنوب جميعا، انہ یغفر، اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندیاں نو کہہ دیو جنہاں نے اپنی جاناں تے ظلم زیادتیاں کر لیاں نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب دی رحمت تو نام جنہیں مرضی پاپ ہو گئے نا امید نہ ہویا جی، یا اللہ بڑے کیتے نے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور رب نے سارے معاف کر دینے۔ تو رب تو نام امید سیدھا اور رب دے نال تعلق سیدھا کر، بلکہ صرف اللہ نے یہ نہیں کیا تما دے امید وچ کہ تیری اللہ گناہ ہی معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا تسی مخلص ہو کے میرے کو منگو، تہاڈے گناہ مانو نیکی بنا دیاں گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ آپ کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ ایدو بڑی رب کرے، اسی بات نبی علیہ السلام ما اسر من استغفر ولو فی الارض ولو فی اليوم 70 مرہ، اور جیڑا اللہ نے کہا نا مومنہ دی شان ہے گناہ کر کے تے اڑدے نہیں، فوراً معافی مانگ تے نبی نے کہ بندے کو 70 واری گناہ ہویا نا تو انہیں 70 واری معافی مانگ لی تے سمجھو انہیں وہ گناہ تے اڑیا ہی نہیں۔ حالانکہ 70 واری عام ممکن نہیں، عام بندہ ایک نہیں دو نہیں چار کی نہیں، لیکن آپ نے سمجھانا اتنا بھی بہتا ہو جائے تاں بھی نا امید نہیں ہونا کہ مینوں اللہ نے معاف نہیں کرنا، رب تاں بھی کر دینا جی۔ رب تو نا امید نہ ہوئی، کیوں؟ نا امیدی کفر ہے۔
مایا ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین، بہت قریب ہے کن کے؟ نیکی کرنے والوں کے۔ مومن بندے کو اللہ اپنی رحمت سے دور، اور یہ رحمت ہے جس کے ذریعے جنت میں جانا ہے، کیونکہ نبی میں کوئی بندہ تمہیں بغیر اللہ کی رحمت میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا ولا انتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رب کی رحمت کے محتاج ہیں؟ مایا میں آپ بھی جنت میں رب کی رحمت کے ذریعے جائیں گے؟ مایا ولا انا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے جنت میں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت من، ما سوائے اس کے کہ میرا اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈانپ لے تو میں جنت میں جا سکتا۔ تو ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب بہت نزدیک ہے، جب من المحسنین، ایمان نیکی کرنے والوں کے۔ ایک بار پھر ترجمہ دعا، مایا ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، تم پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر کے، رو کے یا رونے والا منہ بنا کے، وخفیہ اور علیحدگی میں، خلوت میں۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے اور حد سے گزر جانے پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کے درست ہونے کے بعد۔ وَدْعُوهُ، اور تم دعا کرو اسے، پکارو اس کو، خوفا ڈرتے ہوئے، وطمعا اور امید رکھتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب قریب ہے، من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔